کہ شیطان اور رحمان اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کے اردو میں جس طرح بات کرتے ہیں اللہ نے اپنی روح پھونک دی. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ جن کا جسم ہے اور روح اور اپنی روح نکال کے عدم میں پھونک دی. ٹھیک ہے, آئی ایم ہوپنگ آپ کو اس بات کا پتہ ہے, مگر لوگوں کو جنرل کنسیپشن دینا چلی جائے. اللہ تعالیٰ نے جو ارواح کا کانسیپٹ ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری روح ہے یہ اللہ کا امر ہے. تو اللہ نے جنرلی روح کا کانسیپٹ تھا, یہ اللہ کا امر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا نا کہ روح پھونک دی اس میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نے اپنا ایک حصہ آدم میں ڈال دیا. روح ایک الگ سے کریشن ہے, اور جو نور اللہ تعالیٰ کا وہ الگ سے ایک حیت. اللہ تعالیٰ کی اپنی جو کنسیپچولائزیشن ہمارے ذہن میں وہ الگ سے ہونی چاہیے. ہم اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ نور ہمارے اندر ہے, وہ اللہ کے نور سے کنیکٹ ایسے نہیں ہوا کہ ہم اللہ ہی ہیں, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے جو کہ مسلمانوں میں پھیلایا گیا. ٹھیک ہے, اس کانسیپٹ کے اندر مت لے آئیے گا اس بات کو کبھی بھی. ہم الگ سے کریشنز ہیں, اللہ تعالیٰ الگ سے جو ہمارے کریٹر ہیں وہ ایک الگ ہستی ہیں. ہم ایک ہی نور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو آدم علیہ السلام کا نور الگ سے کریٹ کر کے ان میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, وہ چونکہ تھا اللہ کا, ٹھیک ہے, اللہ کا نور ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کا نور کا مطلب ہے اللہ نے وہ نور کی جو کریشن اللہ نے کی ہے, تو اللہ نے کہا کہ یہ لو اس کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ خود نہیں, امام غزالی نے بھی اپنے احیاء العلوم میں یہ بات لکھتے ہوئے گرامر ایسی استعمال کی ہے کہ عام بندہ بھی گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور لے کے ماتھے پہ لگایا اور لوگوں سے کہا سجدہ کرو. تو امام غزالی کہتے ہیں لوگوں نے اس لیے سجدہ کیا کیونکہ اللہ نے اپنا نور لگا دیا تھا ان کے ماتھے پہ. لوگ آدم کو سجدہ نہیں کرتے, اس نور کو سجدہ کر رہے تھے. یا اوکے بلیویبل. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا میں ابھی نہیں جا رہا. آپ کا سوال نہ یہ ہے, نہ ہی میں اور کنفیوژن ڈالنا چاہ رہا ہوں. یہ سیشن بھی اس طرح کا نہیں ہے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ زیادہ ضروری اس سیشن کے لیے بھی ہے. تو اس سیشن میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اس کو نور یا روح نہیں, اللہ نے اس کو فطرہ بولا ہے. فطرہ یاد رکھیے گا کہ جو فطرہ ہے نا وہ صاف بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسی پاکیزہ ترین روح سے بنے ہوئے ہیں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی کہ وہ خود اپنی ڈیمانڈ کریٹ کرتی ہے نیکی کی, گڈ کی, سیلف لیسنس کی, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی. میگنیٹ سے الگ ہوا ہوا, یہ سمجھ لیں, ہے الگ ہی میگنیٹ, اور اٹریکٹ ہوتا ہے آپ میگنیٹ. یہ فطرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سگنیچر ہے. تو ہم بھی معاف کرتے ہیں لوگوں کو. کیوں معاف کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا. کیونکہ ہمیں جب کوئی معاف کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. فطرہ کی آواز سنیں. ہم احسان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب احسان ہمارے اوپر کیا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہم انصاف کرتے ہیں. کیوں انصاف کرتے ہیں؟ بیکاز ہمارے ساتھ جب انصاف کیا جاتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں سیکیورٹی فیل ہوتا ہے. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. عفو, ٹھیک ہے, یا یہ عادل. ٹھیک ہے, سو جب عدل ہوتا ہے ہمارے اندر بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا نظام ہے ہمارے اندر, اس کو روح کہتے ہیں. اس کی جو میک ہے, اس کا جو فلیور اور تھیم اور اس کی جو امتزاج ہے اس کو فطرہ کہتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمارے اندر ڈالا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نیچرل صفات کا سگنیچر اس کے ساتھ کیری کرتا ہے. تو ہم نعوذ باللہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنا نور ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ الگ سے کریشن اللہ تعالیٰ نے کی ہے. سو اس بارے میں کنسیپچولیشن بھی الگ ہے, میں اس تفصیل میں جاؤں گا بھی نہیں ابھی کہ اس نور کو پھر اوریجنل نور آف اللہ کے ساتھ کیسے اور قرآن پاک کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. لانگ ڈسکشن some other time, totally irrelevant right now. However, whoever want to discuss philosophy, we'll discuss that some other time. Your other part of the question was کہ شیطان پھر ہمارے اندر کہاں سے آتا ہے؟ شیطان ہی ہمارے اندر رہتا ہے. نبی اسلام نے ڈائریکٹلی بتایا کہ شیطان انسان کی نسوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نسوں میں بھی؟ نبی اسلام نے کہا نعم میری نسوں میں بھی. بالکل ہاں, میری نسوں میں بھی چلتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے تمہارے اور میرے فرق یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اس کو قابو کر لیا تھا. مطلب میں نے اسلام وہ اب مجھے تنگ نہیں کرتا, میرے تابع ہے وہ. سو اس کے بہت سارے مطلب ہیں. میں اس لیے خالی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس کے بہت مطلب ہے کہ جب آپ نے پوچھا نا کہ شیطان ہمارے اندر ہے تو کیا شیطان کی روح ہمارے اندر ہے؟ نہیں, شیطان کی روح نہیں ہمارا, شیطان آج خود ہمارے اندر. ٹھیک ہے, سو اس بات سے بہت بڑا میٹرکس سمجھ بھی آتا ہے کہ شیطان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے کہ تو پوری طریقے سے ایک ہی وقت میں ہر جگہ پر صلاحیت کر, جیسے کہ کوئی رحمانی صفت ہے اس کے اندر, سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, مگر اس کو بھی الگ الگ شیاطین ملے ہوئے ہیں all of that stuff. So
میٹرکس ایک ہی ہے, لیکن کنیکشن ایک ہی دیا, ہر شیاطین کا کنیکشن ابلیس کے ساتھ ہی لگا ہوا جا کے. سو کوئی وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں شیاطین, کہیں جن بھی ہو سکتے ہیں, کہیں خود ابلیس خود کے اپنے بچے شیاطین بھی ہو سکتے ہیں. سو what I'm saying is کہ جب آپ نور کی ڈیمانڈ پوری کریں گی تو شیطان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہوں گی. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں چل رہی ہیں. اور اگر آپ شیطان کی ڈیمانڈ پوری کریں گی تو نور کو ڈینٹ ڈال دیں گے, اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہی ہوں گی. سمپل. فطرہ جو ہے نا وہ جب اپنی آواز لگائے گی وہ رحمانی آواز لگائے گی, اور شیطان جب بھی آواز لگائے گا نفسانی آواز لگوائے گا. ٹھیک ہے. سو فطرہ میری روح کی آواز ہے, اور نفس کے اندر سے جو میری خواہش ہے وہ شیطان کی آواز. سمپل. سو دیکھ لیں بیلنس کتنا پیارا ہے. میں نے آپ سے کہا نا شیطان کو بھی احسان ہی سمجھیں, اگر شیطان نہ ہوتا تو جنت کی ویلیو نہ ہوتی. ٹھیک ہے. شیطان کی سر پہ پیر رکھ کے جنت میں جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. حدیث بھی ایسی ہے, اپنے نفس پہ پیر رکھ کے جنت میں جاؤ, ایک ہی قدم کا سفر ہے, نفس پہ پیر رکھو جنت میں جاؤ. سو شیطان نہ ہوتا تو کس چیز پہ پیر رکھ کے جنت میں جاتے. ویلیو آف گڈ از اونلی وین دیر از ایول. اف دیر از نو ایول دیر از نو ویلیو آف گڈ. اگر ساری مومن ہو گئے دنیا میں, ٹھیک ہے, تو ثواب کی ویلیو ختم ہو گئی. شیطان نے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تھرو ثواب کو بیلنس کر کے رکھا ہے, اس کی ویلیو کو. وہ پانی کے اوپر کشتی تیرے گی نہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو. ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری جنرل کانسیپٹ. آئی ہوپ ایوری ون گیٹس اٹ. میں نے بڑی بیسک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے, پس میں زیادہ نہیں گیا. مگر شیطان کو اسی طریقے سے دیکھیں جتنی اس کی اوقات ہے, اور وہ یہی ہے کہ یہی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے, اس لیے میں تجھے اتنی ریکگنیشن ضرور دوں گا کہ یا تجھے ہی قابو کرنا ہے, تجھے ہی پسپا کرنا ہے. تو نہیں ہوگا تو کس کو پسپا کروں گا. So that's how you're going to enjoy the big fight. Okay. اب ہر طرح کا شیطان ہے, ابھی تو سوچنا ہے. تو وہی بات ہے نا, آپ کیسا تصوف کے کانسیپٹ میں نہیں میں جا رہا, ابھی تو سیاست میں ہی رکھ لیں. سیاست کا مطلب پولیٹیکل ایسپیکٹ آف دس شیطان اینڈ رحمانی نظام. تو اس پالیٹکس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, اتنا آسان کام نہیں.